فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے ہیں. بے حد و حساب لا تعداد درود السلام ہوں نبی اکرم رسول معظم امام الانبیاء سید الاتقیاء نبینا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی ذات اقدس طاہر مطہر منور پر. حضرات گرامی قدر، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ غالباً چوتھا جمعہ ہے جو ہم جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کا وہ پہلو ذکر کیا تھا جس کے اندر انہوں نے توحید کے میدان میں قدم رکھا اور سب سے پہلے اپنے باپ آزر سے مخاطب ہوئے، ان کو جھنجھوڑا اور جن بتوں کی آزر پوجا کرتا تھا ان کی نفی کی اور اپنی دعوت ان کی خدمت میں پیش کی، جس کے نتیجے میں باپ سے ڈانٹ ڈپٹ پڑی، گھر بار قوم قبیلہ برادری سب کچھ چھوڑنا پڑا. لیکن یہ سب کچھ چھوڑنے کے باوجود حضرات گرامی قدر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام پیچھے نہیں ہٹے، ڈرے نہیں، جھکے نہیں، یہ نہیں سوچا کہ باپ نے گھر سے نکال دیا ہے اب میرا بنے گا کیا، میں جاؤں گا کہاں پر، رہوں گا کہاں، کھاؤں گا کہاں سے. جناب ابراہیم علیہ السلام کے اندر دعوت توحید کا شوق اور مزید بڑھ گیا. آپ نے باپ کے ساتھ ساتھ پوری قوم کو للکارا کہ اے میری قوم، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ مورتیاں کیا ہیں، یہ بت کیا ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے، ما تنحتون، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے پتھر تراش کر کے، لکڑیاں تراش کر کے تم ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، ان کے سامنے رکوع کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، قیام کرتے ہو، ان کے نام کی نظر و نیاز چڑھاتے ہو، ان کے نام کا چڑھاوے چڑھاتے ہو. میری قوم کے لوگوں، میرے ابا، مجھے یہ بات بتاؤ کہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، ان کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کہاں سے تم نے لائے ہیں، کہاں سے یہ سیکھا ہے تم نے، ان کی
عبادت کرنا کہاں سے سیکھا ہے؟ ان کے سامنے جھکنا مجھے ذرا یہ بتاؤ تو صحیح۔ کیا بتایا؟ وہی بات کہی جو ہمیشہ سے ایک جاہل انسان کی، ایک جاہل قوم کی صدا رہی ہے، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے وہ اسی طرح کرتے آ رہے ہیں۔ مشرک کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوتا، چاہے وہ آج کا ہو چاہے وہ کل کا تھا۔ آج بھی بد عقیدہ انسان کو، قرآن اور حدیث سے دور انسان کو، آپ کوئی بھی حدیث بتا کر دیکھ لیں، قرآن کی آیت بتا کر دیکھ لیں، اس کو جواب یہی آئے گا، بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے، سن رہے ہیں، حدیث ہوگی، قرآن کی آیت ہوگی، لیکن ہمارے باپ ایسے کرتے آ رہے ہیں، ہمارے دادا اس طرح کرتے آ رہے ہیں، ہماری نسلیں اس طرح کرتی آ رہی ہیں، تو یہ بھی غلط تو نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائی یہ بات یاد رکھیے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میرے باپ اور دادا اس طرح کر رہے تھے، میری قوم قبیلے برادری کے بڑے لوگ اس طرح کر رہے تھے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ دلیل ہوتی تو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی قوم کی بات کو مان لیتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی بات کو، قوم کے جواب کو سننے کے بعد کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں، وَمَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ، تم اور تمہارے باپ دادا، تمہاری ساری نسلیں اگر اسی عقیدے پر رہی ہیں تو سارے کے سارے تم گمراہ ہو، سارے کے سارے گمراہ ہو۔ یہ کوئی آسان بات ہے؟ یہ کوئی آسان بات ہے؟ بندہ اپنی قوم قبیلے برادری میں کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ میرے پاس حق آ گیا ہے، میرا ابا، میرے دادے، میرے تائے، چاچے، مامے سارے یہ گمراہ ہیں۔ آج کی دنیا میں کوئی کہہ کر تو دیکھے ذرا، ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابا یہ کھانا فلاں گھر سے آیا ہے، ان کے گھر میں 3 دن پہلے ماتم ہو گیا تھا، یہ تیسرے دن کا کھانا پکا ہوا ہے، شریعت میں یہ حرام ہے، نہ کھائیے۔ وہ ہم کو اس کو بھی نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں بیٹا ہم کون سے وہاں پہ کل پڑھنے گئے ہوئے تھے، آ گیا اب آیا کوئی چیز کون چھوڑتا ہے؟ نہیں، سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اپنے اندر جھانکنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت رکھی ان کے سامنے تو انہوں نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ آگے کہا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ ابراہیم یہ تم مذاق نہیں کر رہے ہمارے ساتھ؟ ابراہیم یہ ہمارے ساتھ کوئی آپ مذاق تو نہیں کر رہے کہ ہم سارے گمراہ ہیں؟ کوئی مذاق نہیں؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا گائے کو ذبح کریں، اس کا ٹکڑا اس میت پہ لگائے بول پڑے گی، یعنی کہ ابراہیم موسیٰ تو مذاق تو نہیں کر رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کہتی ہے اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم آپ صحیح بات کر رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ رب کعبہ کی قسم ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، میں یہ حق کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تم گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا گمراہ ہیں سارے، میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بڑا غصہ تھا کہ اتنا میں سمجھا رہا ہوں، اتنے میں اعلیٰ قسم کی دعوت دے رہا ہوں ان کو، لیکن یہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب بھی مجھے جس موڑ پر مجھے موقع ملا، اللہ کی قسم تمہارے ان خداؤں کو میں توڑ کر پاش پاش کر رکھ دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا۔ وَتَاللَّهِ، جب اللہ کے نام کے اوپر تا آ جائے تو یہ قسم میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ جملہ قسمیہ بن جاتا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے قسم اٹھا کر یہ کہہ دیا کہ میں تمہارے خداؤں کو نہیں چھوڑوں گا، صرف مجھے موقع مل جائے۔ پھر ایک دن آیا، وہ موقع آیا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک میلہ بنایا کرتی تھی، میلہ لگتا تھا۔ آج بھی میلے لگتے ہیں، میلے تو آج بھی لگتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں جی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہمارا موازنہ تو نہ کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں پہلے جمعے سے کہ سیرت ابراہیم کے حوالے سے میں جو بات بھی کروں گا اس کے اینڈ تک اس دور کا اور آج کا موازنہ کر کے دیکھ لینا، ایک بات بھی غلط ثابت ہوئی میں مجرم ہوں۔ میلہ، جس میلے کے اندر وہی کچھ ہوتا تھا جو آج ہمارے میلوں میں ہوتا ہے۔ میں بات زیادہ لمبی نہیں کرتا، میرے پاس ٹائم مختصر ہے۔ قوم آئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم خوشی کا دن ہے، میلے کا دن ہے، آئیے چلیے ہمارے ساتھ۔ آپ جوان ہیں، آپ کن چیزوں کو لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ آپ نے یہ کیا اللہ اللہ کی رٹ لگا لی ہے؟ آئے خوشی منائے، ادھر شراب کباب کی محفلیں ہیں، جوانوں کا جنون گردش کرے گا۔ آپ کس معبود خانے میں بیٹھ گئے ہیں؟ کس در پر جھک گئے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فنظر نظرۃ فی النجوم، آسمان کی طرف نظریں اٹھائی، ستاروں کی طرف دیکھا، فقال انی سقیم، کہا میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ ستاروں کی طرف کیوں دیکھا؟ ویسے کہہ سکتے تھے میں نہیں جاتا، بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ستاروں کی طرف دیکھ کر بتانے کا کیا مطلب تھا؟ یہاں پر مفسرین نے تو 3 باتیں لکھی ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کی عبادت کرتی تھی، ستاروں سے شگون لیتے تھے۔ آج آپ دیکھتے ہیں فلمی سٹوریاں جو ہیں ان میں دیکھو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہندو جو ہے ہندو جب یہ مندر میں جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، بھگوان کے سامنے پیش ہونے کے لیے، دروازے سے داخل ہوتے ہیں، اوپر ٹلی لگی ہوتی ہے، اس ٹلی کو بجا کر گزرتے ہیں۔ یہ مختلف قوموں کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب ستاروں کی طرف دیکھ کر کوئی بات کر دیتی، جیسے ہمارے معاشرے میں ہے، ہم قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسم اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یار قرآن پہ ہاتھ رکھتے وقت چھوڑ دو اس کو، اگر اس نے جھوٹا ہاتھ رکھا ہو، کیونکہ سچ تو ہم کم بولتے ہیں، جھوٹ ہم زیادہ بولتے ہیں۔ بات یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے معذرت کر دی، ان سے نہ گئے، وہ چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب تو وہ وقت آ گیا ہے، موقع مل گیا ہے جس کی میں تلاش میں تھا۔ کیا تلاش تھی؟ کہ ان کے بتوں کو پاش کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے، اپنا کلوہڑا جسے لکڑی کاٹتے ہیں اپنے کندھے پر رکھا، بت خانے میں چلے گئے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون ما لکم لا، جب وہاں پر پہنچے دیکھا کہ بتوں کے سامنے جناب طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، بے شمار قسم کی ڈشیں پڑی ہوئی تھیں۔ تو آج کا کوئی ملا ہوتا ہے وہ تو دیکھ کر کہتا ہے یار یہاں پہ تو بڑا سکون آرام ہے، یہاں تو جناب مزے ہی بہت زیادہ ہیں، وہ وہی کلاڑے کو پھینکتا کہتے جاؤ تمہارا کیا کام ہے، یہاں تو سہولتیں بڑی ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کو مخاطب کیا، فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، اوے یہ تمہارے سامنے اتنے کھانے پڑے تم کھاتے کیوں نہیں؟ ان کو پتہ تھا لیکن نہیں بولتے کہ حجت باقی نہ رہے، حجت باقی نہ رہے، کیوں نہیں کھاتے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ خیا ما لکم لا تنطقون، اور بولتے کیوں نہیں؟ بولو، میری بات کا جواب دو۔ نہ بولے۔ ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا اور اپنے مشن کی تکمیل میں نکلے ہوئے تھے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اپنے مشن کی تکمیل کا آغاز کیا جائے۔ فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، لیکن اس غصے کے عالم کے اندر بھی بڑے حاضر دماغی سے کام لیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، بتوں کو توڑنا شروع کر دیا،
بازو توڑ دیے، گردنیں اڑا دیے، پاؤں توڑ دیے، ریزہ ریزہ کر دیے، لیکن جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور کلواڑا جو ہے وہ اس کے کندھے کے اوپر رکھ دیا۔ کیسی حکمت اپنائی ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ لعلہم یرجعون، وہ لوٹیں گے، آئیں گے، دیکھیں گے۔ لیکن جب ان کا میلہ ختم ہوا، آپ نے میلے کے بعد، اس خوشی کے بعد، جب جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، وہ اس مندر میں آ کر داخل ہوئے، اپنے معبد خانے میں داخل ہوئے، بت خانے میں داخل ہوئے۔ یہ قوموں کے اصل میں بعض قوموں کے یہ رسم و رواج ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہ ایک بات چلتی، میں آپ کو بتاؤں، عیدین کے موقع پر اکثر و بیشتر ہمارے مسلمان جو ہیں یہ عید پڑھ کے سیدھے قبرستان میں جاتے ہیں۔ اکثر مسلمانوں کی یہ حالت ہے، عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، پہلے قبرستان میں جاتے ہیں، حالانکہ شرعی طور پر ایسا کوئی نہیں۔ اگر آپ اس چیز کو ہمیشہ اپنائیں گے، یہ رسم و رواج بن جائے گی کہ شریعت کے اندر سے گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ اس چیز کو ثواب سمجھ کے جاتے ہیں، یہ بدعت بن جائے گی، جس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب واپس آئی، بڑے خوشی کے ساتھ اپنے بت خانے میں داخل ہوئے، لیکن جب داخل ہوئے ان کی ساری خوشی جو ہے وہ غم میں تبدیل ہو گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے خدا، رزق دینے والے، بچے دینے والے، پانی دینے والے، سب کچھ دینے والے جتنے بھی خدا تھے، وہ سارے کے سارے خداؤں کی خدائی الٹی پڑی ہوئی تھی۔ ایسی قوم، جاہل قوم، سارے کے سارے خدا، ایک خدا وہ ان کا بھی بچا ہوا تھا جس کے کندھے پر کلوڑا رکھا ہوا تھا۔ پریشان ہو گئے، آپس میں باتیں شروع کر دی، من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ ان خداؤں کا کیا فائدہ جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے؟ ان خداؤں کا کیا فائدہ جن کے ساتھ لوگ ظلم کر جائیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں خدا بھی وہ ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس عقیدے کی سمجھ عطا کی ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تو ہمیں اس عقیدے کے اوپر استقامت عطا فرما۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ تو دنیا جو ہے ماتھے بلبل کو مرتی ہے، فرشوں کے اوپر، غیروں کے دروں کے اوپر۔ یہ صرف اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم ماتھا بھی ٹیکتے ہیں تو اس کے سامنے سجدے میں گرتے ہیں، جوتے کا تسمہ بھی مانگیے تو رب کائنات سے مانگیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپس میں باتیں کرنے لگ گئی، یہ کوئی بڑا ظالم آدمی ہے جس نے یہ کام کیا ہے، پوچھو، پتہ کرو، ادھر سے یہ کس نے کیا ہے؟ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، بیچ میں لوگ کہنے لگے ایک فتن نوجوان ہے جو اکثر و بیشتر ہمارے بتوں کا ذکر کرتا رہتا ہے، ان کا انکار کرتا رہتا ہے، اس کا پتہ کرو۔ کیا لفظ قرآن نے بولا؟ فتى یذکرہم، نوجوان۔ یہ کام نوجوانوں کے ہے، توحید کے میدانوں میں ڈٹ جانا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکل جانا، اپنی جانوں کو ہتھیلی کے اوپر رکھ دینا، یہ نوجوانوں کے کام ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کا المیہ کیا ہے؟ ہم اگر جہاد کی بات بھی کرتے ہیں تو 2 کمبل اوپر لے کر 2 تکیے پیچھے لگا کر بیڈ کے اوپر فیس بک کے اوپر جہاد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان بھی انٹرنیٹ کے ہیں، ہم مجاہد بھی انٹرنیٹ کے ہیں، ہم نمازی بھی انٹرنیٹ کے ہیں، ہم مومن بھی انٹرنیٹ کے ہیں۔ آج کا ہمارا نوجوان، اس کو اپنے بالوں کی ڈیزائن بنانے میں سے فرصت نہیں ملتی، اس کو اپنے کپڑوں کی ڈیزائن پسند کرنے کی اس پر فرصت نہیں ملتی، اس کو اپنی دنیا کی گندی محفلوں سے چھٹکارا نہیں ملتا۔
ہر روز آپ خبر پڑھتے ہیں کہ فلاں دکان کے اوپر نوجوان ڈاکہ مارتے پکڑے گئے، چوری کرتے پکڑے گئے، بدکاری کے اڈے سے پکڑے گئے، فحاشی کے اڈے سے پکڑے گئے۔ ایک وہ نوجوان تھا کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب اس کا چرچا یہ تھا کہ ایک نوجوان ہے اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے جس کا نام ابراہیم ہے، اور وہ صرف اور صرف یہ کہتا ہے میرا رب وہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے، اس رب کی عبادت کرو۔ وہ نوجوان تھا، لوگ کہتے ہیں وہ نوجوان ہے ابراہیم، وہ ہمارے بتوں کی نفی کرتا ہے، وہ برا بھلا کہتا ہے، اس کا پتہ کرو۔ پتہ کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا۔ نمرود نے محفل بنا لی، مجلس بنا لی، خصوصی ان کیمرہ اجلاس ہو گیا، ابراہیم کو پکڑو۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا، لایا گیا۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون۔ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کہا ابراہیم کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ ہم اس کو سزا دیں، لوگوں کو یقین آئے کہ ہم واقعی کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ ہماری حکومت لوگوں کی نظروں سے ہماری عزت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہمارا وقار مجروح ہو جائے گا، لوگوں کا ہم سے اعتماد اٹھ جائے گا اگر ہم نے بروقت کارروائی نہ کی۔ فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون۔ ابراہیم علیہ السلام بات کو مختصر کروں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم۔ اب وہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ابراہیم اکیلا بیٹھا ہوا علیہ الصلوۃ والتسلیم، پوچھتے ہیں اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم۔ اے ہے کتنا کمزور مشرک ہے، کتنا کمزور مشرک ہے۔ انت فعلت ابراہیم، یہ کام آپ نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ اگر ان کے اندر عقل ہوتی تو کم سے کم خدا کو نہ کہتے نا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ آپ نے زیادتی کر دی، کوئی اور لفظ تو بت کہہ دیتے، تو مورتیاں کہہ دیتے۔ کہتے ہیں ابراہیم انت فعلت هذا بآلهتنا، آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو اس تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا سوال اٹھے، میں ان کے سامنے ان کے عقیدے کو بیان کروں، ان کو میں آئینہ دکھاؤں۔ تو موقع آ گیا ابراہیم علیہ السلام کہنے کہ قال بل فعلہ کبیرہم، یہ کام مجھے تو ان کے بڑے کا لگتا ہے۔ دیکھو نا جی کلوڑا بھی اس کے پاس ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جب کلوڑا رکھا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہی موقع تھا کہ اس کلوہاڑے کا جواب میں کہاں پر جا کے دوں گا ان کو۔ اب بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم۔ دوسری بات کیا کہی جو ان کو حیران اور پریشان کر گئی؟ پہلے تو کہا یہ ان کے بڑے کا کام ہے، آگے فرمایا کہ اس سے پوچھو، سوال کرو، فاسألوہم، اس سے سوال کرو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتا ہے، یہ تو بہت بڑی ضرورت تھی ان کے اوپر، اگر یہ بولتا ہے بڑا خدا تو اس سے سوال کرو۔ تو پھر کیا ہوا؟ قرآن عظیم کیا کہتا ہے؟ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ۔ نظریں جھکا لی، سر جھکا لیے، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں ابراہیم سچ کہہ رہا ہے، جھوٹے ہیں۔ ابراہیم سچ کہہ رہے ہیں، ابراہیم سچا ہے اپنی جگہ کے اوپر، ہم ظالم ہیں۔ پھر اگلی بات کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون۔ نظریں نیچے جھکا کے، سر نیچے کر کے، کیوں؟ جب مشرک کے پاس دلیل نہیں ہوتی، وہ دلیل کے میدان میں بات نہیں کر سکتا۔ ومن يدعو مع الله الها آخر لا برہان له به، اور جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہ آج ہے نہ کل تھی۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون۔ اپنی نظریں جھکا کے، سب نیچے کر کے کہتے ہیں ابراہیم تو جانتا ہے یہ باتیں نہیں کرتے، یہ بولتے نہیں۔ قرآن نے کیسا نقشہ کھینچا ہے، کیسا پیارا نقشہ کھینچا ہے۔ ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم
پھر تمہارے اوپر مجھے بڑا افسوس ہے کہ جو بولتے نہیں، تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، پھر بھی تم ان کی عبادت کرتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں کرتے ہو؟ بولتے نہیں، تمہیں پتہ ہے، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، سنتے نہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، مجھے تمہارے پر بڑا افسوس ہے کہ تم اس کے باوجود بھی ان کو خدا مانتے ہو، ان سے اپنی حاجت پوری کرتے ہو۔ لیکن شور مچا دیا گیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا ہم جو بات کریں گے کل ہماری بات کو مانیں گے، ابراہیم کی بات کو نہیں مانیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو مجرم ٹھہرا دیا گیا اور لوگوں سے یہ مشورہ لینا شروع کر دیا، عوام سے عوامی رائے لینی شروع کر دی کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ابراہیم کو سزا کیا دی جائے، ابراہیم کو کیا سزا دی جائے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے لوگوں کو تجویز آئی کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ پوری عوام، حکمران اس بات کے اوپر متفق ہو گئے کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے۔ اور پھر بعد نمرود نے حکم دیا، قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، اس کے لیے آگ کو تیار کیا جائے، آگ کو تیار کیا جائے۔ ایک گڑھا کھودا گیا، مشینری لگی، اتنا بڑا گڑھا کھودا گیا۔ تفسیر طبری کے اندر امام طبری لکھتے ہیں کہ 80 فٹ اس کی لمبائی تھی اور 40 فٹ اس کی چوڑائی تھی۔ اتنے بڑے گڑھے کے اندر پھر آگ جلائی گئی اور 40 دن تک اس آگ کو جلاتے رہے، 40 دن تک اس آگ کو جلاتے رہے، ایک سیکنڈ کے لیے اس آگ کے اندر کمی نہیں آنے دی۔ دنیا کے جتنے بھی اس وقت لوگ تھے، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان، وہ سارے کے سارے لکڑیاں لا کر اس آگ میں پھینکتے تھے، اور عورتیں جو ہے وہ نظر مانتی تھی۔ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تھی، کوئی حاملہ ہوتی تھی، وہ یہ نظر مانتی تھی کہ اگر میرے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، بچی پیدا ہو جائے، میں اتنی لکڑیاں لا کر اس آگ میں ڈالوں گی، میرا یہ کام ہو جائے، میں اتنی لکڑیاں لا کے آگ میں ڈالوں گی۔ 40 دن تک محدثین نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھی ہے یہ بات کہ دنیا کے اندر آگ کا اتنا بڑا گہراؤ کبھی نہیں ہوا۔ وہ آگ آسمان کو چھوتی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ پرندہ جو سب سے اونچی اڑان بھرتا تھا، اگر وہ پرندہ بھی اس آگ کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتا تو وہ پرندہ بھی جل جاتا، اتنے اونچی آگ کے اس کا لمبا تھا۔ اس کا تیار کس لیے کی گئی تھی؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے۔ اور تیار کی کیوں گئی تھی؟ وہ یہ کہتے تھے کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ آگ تیار ہوئی، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جیل میں رکھا گیا۔ 10 دن تک ابراہیم علیہ السلام کو جیل میں رکھا گیا، پابند سلاسل کیا گیا، اس دین کی خاطر۔ آج بھی اس دھرتی کے اوپر وہ لوگ پابند سلاسل ہیں جنہوں نے کلمہ حق کو بلند کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر ہماری حکومت کے اندر علماء کرام کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں، علماء کے اوپر پابندیاں ہیں۔ یہ سپیکر کے اوپر پابندی کیوں ہے؟ سپیکروں کے اوپر پابندی کیوں ہے؟ کہ لوگ دین کو نہ سن سکے، لوگوں تک دین کی بات نہ پہنچ سکے۔ ہر گانے والے کو اجازت ہے، گانے گانے کی اجازت ہے، گانے بجانے کی اجازت ہے، ڈھول بانسری مارنے والے کو اجازت ہے۔ اجازت نہیں ہے ایک ایسے ملک کے اندر جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر ہے، اس ملک کے اوپر وہ پابندی یہ ہے کہ اس کے سپیکروں کے اندر سے اللہ کا نام بھی نہ لیا جائے۔ لیکن کوئی بھی بندہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے حق کے لیے۔ آج کی میں اپنی اس گفتگو کو یہاں پر ہی ختم کروں گا۔
انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمیں ایک جمعہ اور مل گیا ہے، ورنہ میری کوشش یہ تھی کہ عید سے پہلے اس ٹاپک کو اختتام تک پہنچایا جائے، لیکن انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر اس سے آگے ہم چلیں گے۔ لیکن بات میری یاد رکھیے، میری دعوت یہ چوتھا جمعہ ہے، میں صرف آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے عقیدوں کو درست کر لیجئے، اپنے عقیدوں کو درست کر لیجئے، ورنہ آپ کی قربانیاں بھی ضائع ہو جائیں گی، دیگر تمام کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اپنے اعمال کی حفاظت کیجئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ دی ہے، اللہ اس کے اوپر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔